محترم سامعین گرامی، کسی مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس کی بڑی خوبی ہے، صفت ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی شکایت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عام طور پر زبان کے ذریعے سے ہی تکلیف پہنچتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہاتھ کے ذریعے سے، تو اس لیے خاص طور پر زبان کا اور ہاتھ کا ذکر کیا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسا مسلمان یہ کامل مسلمان ہے، قابل تعریف ہے، قابل رشک ہے، خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے رویوں سے، اس کے مختلف حرکات و سکنات سے، اس کے مسکرانے سے، اس کے گھورنے سے، کسی بھی لحاظ سے کسی مسلمان کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور جو آدمی اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری طرف سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس کا ازالہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کی اس کی پرواہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں، بلکہ اگر ان کو توجہ دلائی جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو وہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسلام کی جو ہمیں تعلیم ہے، اس کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی کو احساس ہی نہ ہو، لاپرواہ ہو، اس کے گفتگو سے، ہاتھ سے، طرز عمل سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے نہ پہنچے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ مسلمان ایسا نہیں، مسلمان حساس ہوتا ہے، دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے والا، دوسرے کے احساسات کی پرواہ کرنے والا، تو بڑا پھونک پھونک کر وہ قدم اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کر زبان سے الفاظ نکالتا ہے۔ یہ کامل مسلمان، اعلیٰ درجے کے مسلمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی ہے، اس کی صفت بتائی ہے، علامت بتائی ہے۔
تو اس چیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سوچ، جب سوچ پیدا ہوگی تو پھر اصلاح کی بھی گنجائش ہے، اور جب تک سوچ نہیں بدلے گی، احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اصلاح بھی ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن و حدیث میں جو اس بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، رہنمائی کی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے موقعوں پر جو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ کسی بھی موقع پر کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے شروع میں آغاز میں آنے والوں کا بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا ہے، اس کے مختلف آداب ذکر کیے ہیں۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ اس کے لیے جمعے کے لیے اس کا آنا یہ 10 دنوں کے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزوں کا اور تہجد کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ کوئی معمولی اجر و ثواب نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو جمعے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جمعے کی نماز کے لیے بر وقت حاضر ہو۔ تو اس کے اندر آپ نے ایک جو چیزیں ذکر کی ان میں سے ایک جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ اور ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزوں کا اور تہجد کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے جس کے اندر باقی آداب کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیز بھی شامل ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تنگ نہ کرے، پریشانی نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں آ کر بیٹھ جائے، دوسروں کے کندھوں کے اوپر سے گزر کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسروں کی توجہ بھی خراب ہوتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی ایک مثال دے کر سمجھا دیا کہ یہ بھی تکلیف کی صورت جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے کہ کسی کو تنگ کر کے اس کی توجہ کو خراب کر کے آگے آنے کی کوشش نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی آیا، ایک کی گردن پھلانگی، دوسرے کی پھلانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حکم دیا، اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت تکلیف دی ہے لوگوں کو۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ آپ کے چلنے سے، آپ کے گزرنے سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو۔ کتنی سنہری تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ اسی طرح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات،
میں کہ آنے جانے کے جو راستے ہیں وہاں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ تو مجبوراً ہم بیٹھتے ہیں، کسی سے بات کرنی ہو، ملنا ہو، کوئی کام ہو تو بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہاں اس طرح کے بہترین عالی شان مکان کہاں تھے جس میں کمرے ہی کمرے ہوں اور مہمانوں کے لیے علیحدہ ہو؟ تو ایسا مشکل ہے، اور ہر مہمان ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی کمرہ تو اس کو آدمی اندر بٹھا لے۔ تو بعض اوقات راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، گفتگو کرنی پڑتی ہے، کوئی ضروری بات کرنی پڑتی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اجازت مانگی کہ آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں مجبوری کی صورت میں بیٹھنے کی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہے باہر بیٹھنا، سڑک پر، راستے پر، گلی میں، بازار میں، تو فرمایا تو اس کے پھر آداب کا خیال رکھو۔ فآتوا الطریق حقہ، راستے کا جو حق ہے اس کا خیال رکھو، وہ ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ بتا دیں کس کس چیز کا خیال رکھیں؟ تو ان چیزوں میں سے جو آپ نے ذکر کی ہیں، فرمایا غض البصر، اپنی نظروں کو چکا کے رکھو۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کو راستے میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی ہے، آپ بازار میں گلی میں بیٹھ گئے ہیں، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے جانے والے کو وہ دیکھا جائے، اس کو معائنہ کیا جائے۔ میں کہ یہ جس کام کے لیے بیٹھے ہو اس کام کی طرف توجہ رکھو، آنے جانے والوں کو آنے جانے دو۔ ایک یہ آپ نے ادب بتایا غض البصر، کہ نظریں جھکا کے رکھو، اور فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ارد گرد خرابی دیکھو، غلط کام دیکھو تو اس کو روکو، سمجھاؤ۔ تو یہ بھی ضروری ہے، جب آپ کے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی بچے شرارت کر رہے ہیں، کوئی کسی کا نقصان کر رہا ہے، تو اب آپ وہاں نہ ہوتے تو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیں، سمجھائیں۔ یہ بھی آپ نے راستے کا حق بیان کیا۔ اور اسی طرح فرمایا نیکی کا حکم دیں، اچھے کام کی ترغیب دیں، اور فرمایا وَكَفُّ الْأَذَىٰ، کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، آوازیں نہ کسیں، اشارے نہ کریں، اور گزرنے میں بھی اس کو تنگی محسوس نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا ادب بتایا، اس کا حق بتایا۔ تو یہاں پر بھی تکلیف سے وہ روکنے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے بیٹھنے سے، تمہارے وہاں کھڑے ہونے سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو پھر تم کھڑے ہو سکتے ہو، پھر تم بیٹھ سکتے ہو۔ اور اگر آنے جانے والے تنگ ہوں، ان کو تکلیف ہو، تو یہ تم نے اپنے جو اجازت تھی اس سے تجاوز کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ مجھے دکھائے گئے میری امت کے اعمال، نیکیاں بھی گناہ بھی، کہ یہ کام نیکی کے ہیں، اپنی امت کو اس کا بتائیں، حکم دیں، اور یہ کام غلط ہیں، گناہ والے ہیں، ان سے روک کے سمجھائیں۔ تو فرمایا ان اعمال کے اندر جو نیکی کے اعمال تھے، جو فہرست تھی، اس کے اندر میں نے یہ عمل بھی لکھا ہوا دیکھا، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ تکلیف دہ چیز رکھی ہے، یہ تو آپ کا فرض ہے۔
اگر آپ نے نہیں رکھی، آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو آسانی ہو جائے، تکلیف نہ ہو، فرمایا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ایک بہت بڑی نیکی ہے جو نیکی کی فہرست کے اندر مجھے دکھائی گئی۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوشش کریں کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جو چیز بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے، اذیت کا باعث بنتی ہے، پریشانی کا باعث بنتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کہیں سفر پر جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کانٹوں والی، کوئی نقصان پہنچانے والی ٹہنی درخت کی وہ پڑی ہوئی ہے، تو وہاں رکا اور اس کو راستے سے ہٹایا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی زخمی نہ ہو جائے، کوئی گر نہ جائے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میں نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے جنت کے اندر چلتے پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر ایک کی جناب خیر خائی بھلا جہاں تک ہو سکے، میں کہ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی نیکی ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ فائدہ کریں، لیکن ہر آدمی ہر وقت فائدہ نہیں کر سکتا، تو کم از کم نقصان نہ کریں، تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں، پریشانی کا سبب نہ بنیں۔ فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بخاری مسلم کی روایت، ای الاعمال افضل، کون کون سے کام زیادہ فضیلت والے ہیں، اجر و ثواب والے ہیں؟ تو آپ نے مختلف اعمال کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے، توحید ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد ہے، کسی ضرورت مند کا تعاون ہے، مختلف آپ نے عمل ذکر کیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ نیکی کے اعمال وہ میں نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ موقع نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو فرمایا اور کچھ نہیں کر سکتے، تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ، فرمایا کہ اپنے شر سے، اپنی طرف سے کسی دوسرے کو نقصان سے بچا کے رکھنا، فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، نیک اعمال کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے، تو کم از کم دوسرے کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، تم گھر میں بیٹھے رہو، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، فرمایا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے یہی کر لو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے کردار سے، اپنے برتاؤ سلوک سے، طرز عمل سے کسی آدمی کو کوئی پریشانی نہ آنے دیں، کوئی تکلیف نہ آنے دیں، اور یہ ہمارے دین کی، شریعت کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا ما لم یوزی احدا ما لم یحدث، یہ دعا کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے
جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے، اس کی طرف سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اپنا ذکر اذکار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو میں اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب تک فرمایا بے وضو نہ ہو، جب تک باوضو بیٹھا ہوا ہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، فرمایا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، لہسن پیاز ان کے کھانے سے، کچا کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، فرمایا کہ جو آدمی یہ لہسن پیاز وغیرہ بدبودار چیز کچی کھا کر آئے، فرمایا کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیوں؟ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح باقی ساری چیزیں جن کی وجہ سے بدبو آئے، تکلیف ہو، وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی تکلیف نہ ہو تمہاری طرف سے، اس کا خیال رکھا جا سکے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو لعنت والے کاموں سے بچو جن کی وجہ سے آدمی پر لعن طعن ہوتی ہے، لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ میں ان دو کاموں کا آپ نے ذکر کیا، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پوچھا گیا کون سے دو کام؟ فرمایا کہ ایک لوگوں کے راستے میں پیشاب وغیرہ کرنا، تو آنے جانے میں تکلیف ہوگی، اور فرمایا اسی طرح لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں، سائے کی جگہ میں جہاں وہ جانور باندھتے ہیں یا خود بیٹھتے ہیں، وہاں پر پیشاب وغیرہ کرنا، گندگی پھینکنا، فرمایا کہ یہ لعنت والے کام ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں مومنوں کو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا ان دو کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھیں، غور کریں کہ اسلام نے ہمیں کہاں تک ہماری تربیت کی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کی، ایک دوسرے کا احساس کرنے کی، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ کرنے کی کتنی تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔